بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل علماء امتی كمثل النجوم في السماء يهتدى به في ظلمات البر والبحر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام ائمہ کرام حفاظ عظام، اس مدرسے کے لائق و فائق فرزندان، اس موقع پر حضرت مفتی صاحب نے اپنے مدرسے سے گزشتہ سالوں میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کرنے والے تلامذہ کو بھی مدعو کیا ہے اور بڑے اہتمام سے ان لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، اور ان میں سے بڑی تعداد یہاں پر پہنچی بھی ہے۔ حضرت مفتی صاحب اپنے تلامذہ کو کچھ کتابیں وغیرہ استفادے کے لیے دینا چاہتے ہیں، اور ان کے تلامذہ مفتی صاحب دامت برکاتہم کا اعزاز و اکرام کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نشست کو خدام دین کے لیے خصوصی توجہ دہانی کی مقصد اور نیت سے مرتب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے پوچھئے کہ جنہیں حق و ثواب کا علم دیا گیا ہے اور جنہیں نہیں دیا گیا ہے، کیا دونوں مساوی ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث میں فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یقیناً میری امت کے علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمانوں میں ستاروں کی مثال ہے۔ انما مثل علماء امتی کمثل النجوم فی السماء، آسمان میں ستارے جس طریقے سے ہیں، نظر آتے ہیں، کام لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے زمین پر علماء امت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو ستاروں سے تعبیر فرمایا، اپنے اصحاب کو بھی ستاروں سے تعبیر فرمایا۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس سے بھی اقتداء اور اتباع کرو گے تو ہدایت ہی کو پاؤ گے، اس لیے کہ میرے صحابہ گمراہی سے دور کر دیے گئے اور بچا لیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، اور علماء کرام کمثل النجوم فی السماء ہیں، آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، یہتدی بہ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں ان ستاروں سے راستہ ڈھونڈا جاتا ہے اور سیدھے راستے کو پایا جاتا ہے۔ اصل میں عرب لوگ زیادہ تر صحراؤں میں سفر کرتے تھے، اور عرب کے صحرا بالخصوص جزیرۃ العرب، حجاز مقدس اور ان کے اطراف و اکناف جو صحرا ہیں، جو نجران کے صحرا ہیں اور جو یمن کے صحرا ہیں، یہ صحراؤں کو جن لوگوں نے دیکھا ہے
انہیں اندازہ ہے کہ صحرا بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ دریا ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے۔ سمندر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے تھوڑا آگے چلے جانے کے بعد کہ جدھر دیکھو پانی ہے، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی علامت نہیں، کوئی رستہ بنا ہوا نہیں۔ اگر اس پانی میں آدمی بھٹک جائے، بہک جائے، اس کی کشتی ادھر ادھر ہو جائے، تو اس زمانے میں کمپاس تو نہیں نکلے تھے کہ اس کے ذریعے سے خود جو ہے ملاح دیکھ لے کہ بھئی ہم کدھر جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، اپنا رخ متعین کر لے۔ اس زمانے میں ایک ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ تو بہت بعد میں ایجاد میں آئی اور ایک مسلمان ہی نے ایجاد کیا اس کو۔ لیکن حضور علیہ السلام اپنے دور میں بات کر رہے ہیں، اگر کوئی دریا کے سفر میں ہو اور کشتی بہک جائے، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کہاں جائے۔ نیچے تو کہیں بھی اس کو رستہ نہیں مل سکتا، وہ یوں ہی بھٹکتا رہے گا، اندھا دھن بھٹکتا رہے گا اور کچھ نہیں پائے گا۔ لیکن اگر وہ آسمان کی طرف دیکھے تو آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اور ستاروں کے چمکنے کے اور چھٹنے کے، ظاہر ہونے کے اوقات ہوتے ہیں، سمتیں ہوتی ہیں کہ اس سمت میں یہ ستارہ ہے، اس سمت میں یہ ستارہ ہے۔ اور آج تو کچھ خاص لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں، اس زمانے میں ہر کوئی اس کا ماہر ہوتا تھا، کیونکہ جس زمانے میں جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے اس سے سب باخبر ہوتے ہیں۔ اس دور میں ستاروں کی بڑی ضرورت تھی کہ ان سے ہی بھٹکے ہوئے لوگ رستے تلاش کرتے تھے۔ تو اب اندھیرے میں بھٹکا ہوا دریا کے اندر آسمان کی طرف دیکھے تو ستاروں سے وہ متعین کرے گا کہ مجھے کشتی اس طرف لے جانا چاہیے تو میں اپنے شہر پہنچوں گا، اور اس طرف نہیں جانا چاہیے، ابھی میں کس سائیڈ میں چل رہا ہوں۔ اگر ستارے نہ ہوں تو سمندر کے اندر کشتی چلانے والا نہیں اس زمانے میں رستہ متعین کر سکتا تھا، صرف بھٹکنے اور حیران رہنے کے اور کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک یہی صورتحال صحرا کی بھی تھی کہ جدھر دیکھو ریت ہے، جدھر دیکھو ریت ہے، جیسے یہاں ادھر پانی، ادھر پانی، ادھر پانی، کوئی نشان نہیں، کوئی علامت و پہچان نہیں۔ ایسے ہی ریگستان میں جدھر دیکھو ریت ہے، اور ایک طرح کی ریت ہوتی اور سینکڑوں کلومیٹر تک رہتی۔ اب اگر کوئی آدمی یہاں پر رات میں اندھیرے میں بھٹک جائے تو اس کو رستہ نہیں مل سکتا، تو وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، رات کا انتظار کرے گا، آسمان کی طرف دیکھے گا، ستارے چھٹیں گے تو طے کرے گا کہ میں غلط جا رہا ہوں کہ صحیح جا رہا ہوں، مجھے کدھر چلنا چاہیے۔ یہ وہ ستاروں کو دیکھ کر طے کر لیتا ہے۔ تو ستاروں سے مثال دینے میں ایک یہ ہے، وہاں فرمایا صحابہ کے بارے میں بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، جس کے بھی پیچھے چلو گے، جس ستارے کو اختیار کرو گے تو منزل ہی پر پہنچو گے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ علماء کی مثال کمثل النجوم فی السماء ہے، جیسے آسمان پر ستارے چھٹ کر کے دریا میں یا صحرا میں بھٹکنے والوں کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں اور اسے اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ میری امت کے علماء کا وجود اسی طریقے سے زمین پر ہے جیسے آسمانوں پر ستارے ہیں۔ لوگ بھٹکتے رہیں گے جہالت کے اندھیروں میں، پھر وہ اپنے علماء کو دیکھ کر سیدھا رستہ متعین کریں گے۔ جیسے دریا کے اندھیروں میں بھٹکنے والا اور صحرا کے اندھیروں میں بھٹکنے والا ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل متعین کرتا ہے اور بھٹکا ہوا شخص سیدھے رستے پر آ جاتا ہے،
ایسے ہی زمین پر عوام الناس جہل کے اندھیروں میں، اعتقادی اندھیروں میں، اعمال کے اندھیروں میں، عبادت کے اندھیروں میں اور اخلاق اور تہذیب کے اندھیروں میں اگر بھٹک نکلیں گے تو وہ بھٹکتے رہیں، لیکن ان کو عالم مل جائے گا تو اس ستارے کو دیکھ کر وہ اپنی منزل صحیح کر لیں گے، اپنا رخ صحیح کر لیں گے، اپنا رستہ درست کر لیں گے۔ یہ ہے مقام سماج میں علماء کا کہ عوام جہل کے اندھیروں میں ہیں، ان کا بھٹکنا یقینی ہے، لیکن علماء کو دیکھیں گے، علماء کو سنیں گے، علماء سے ملیں گے، ان کا رستہ سیدھا ہو جائے گا اور وہ بجائے بھٹکنے کے صراط مستقیم پر اور اپنی منزل کی طرف چل پڑیں گے۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا یہتدی بہ فی ظلمات البر والبحر، ستاروں کے ذریعے سے رستہ ڈھونڈا جاتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر۔ اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ، پھر جب صبح ہونے لگتی ہے اور ستارے ختم ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں اور اب وہ دکھائی نہیں دیتے، یا رات میں ابر آ گیا اور ستارے اس کے اوٹ میں چلے گئے اور اس وجہ سے اب ستارے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اذا انطمست النجوم، جب ستارے بجھ جائیں گے تو یوشک ان یضل الہدی، جو گائیڈ ہوتے ہیں، جو رہبر ہوتے ہیں، وہ خود بھٹک جانے کا خطرہ ہے، وہ بھی بھٹک جائیں گے۔ گاڑیاں لے کر جانے والے، کاریں چلانے والے، راستہ دکھانے والے، وہ بھی بھٹک جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے گاڑی میں پیسنجرز کو صحیح منزل پر اسی لیے لے جا رہے ہیں کہ ستارے چمک رہے ہیں اور انہیں دیکھ کے سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں۔ ہدات ہادی کی جمع ہے، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے والے بھی بھٹک جائیں گے اگر علماء ختم ہو جائیں گے، علماء مر جائیں گے، علماء دنیا میں نہیں رہیں گے یا بستی سے چلے جائیں گے۔ علماء سے بستی خالی ہو گئی تو جو لوگ دین کی ہدایت کا کام کر رہے ہیں وہ ہادی بھی بھٹک جائیں گے۔ فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ یوشک ان یضل الہدی، ہدات بھی، دعات بھی بھٹک جائیں گے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ گویا حضور علیہ السلام نے اس عظیم اور مبنی بر حقیقت مثال کو دے کر علماء کو ان کے مقام کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو بھائی، تمہیں وہ کام کرنا ہے جو قدرت نے انسانوں کی مدد کے لیے آسمانوں پر بنا رکھا ہے، اور اس سے لوگ صدیوں سے، ہزاروں لاکھوں برس سے اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی کی روشنی میں گمراہی سے بچ رہے ہیں۔ اور تم لوگوں کو بھی، میری امت میں یہی مقام ہے کہ تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے اور سیدھا رستہ چلنے والوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کمپاس ہو، آپ کو سامنے رکھ کر، جیسے کمپاس کو سامنے رکھ کر قبلہ تلاش کر لیا جاتا ہے کہ کدھر ہے کعبہ اور ادھر نماز پڑھ لی جاتی ہے، چاہے دریائی سفر میں ہو، چاہے ٹرین میں ہو، چاہے فضائی سفر میں ہو، چاہے کار میں ہو، چاہے کہیں رکا ہو آدمی، چاہے نئی جگہ پر گیا ہو، وہ وہاں کمپاس رکھتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے اور صحیح رخ پر نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور کمپاس سے مشرق مغرب کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، اب ہم کس اینگل پہ چل رہے ہیں، سب اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ علماء سے بھی اسی طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب آپ ان کے پہلے زمانے میں ستاروں کے ذریعے سے، اور اس دور میں وہی کام کمپاس بنا لیا گیا ہے جس سے حاصل کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ کمپاس ہیں، آپ نجوم ہیں، آپ ستارے ہیں۔ ایک اس وجہ سے
نجم کہا، ستارہ کہا عالم کو، کہ وہ بھٹکے ہوں کو اپنی منزل تلاش کرنے کا وسیلہ ہیں، اور سیدھا راستہ چلنا چاہنے اور نہ بھٹکنا چاہنے والوں کو اندھیروں میں صحیح رخ پر لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ دوسرے اس لیے نجم فرمایا کہ ستارہ جو ہوتا ہے وہ خود چمکدار ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے، ستارے میں کہیں بھی کوئی داغ آپ کو نظر نہیں آئے گا، جب چھٹے گا پوری روشنی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ چھٹے گا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو علماء اور دعات ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا کیریئر بے داغ رکھیں، بستی میں کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ ارے وہ مولانا وہ تو ایسے ہے، وہ فلاں حضرت وہ کیا کہ ہم کو پوچھو کیسے ہے۔ اگر ہمارے معاملات خراب ہوں گے، اگر ہماری رشتہ داریاں صحیح نہیں ہوں گی، اگر ہم جاہلوں کے ساتھ جاہل بن جائیں گے، اگر ہمارے اخلاق کے بارے میں لوگوں کو اطمینان نہیں ہوگا، اگر خود ہم عبادتوں میں عوام سے پیچھے ہوں گے، ہمارے اندر کمیاں ہوں گی تو ہم ستارہ نہیں کہلا سکتے۔ ستارہ بے داغ ہے، خود بے داغ ہے اور دوسرے کو رستہ دکھاتا، روشنی دیتا ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے کیریکٹر، ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن، ہماری بود و باش میں مروت ہو، شرافت ہو، وقار ہو۔ وقار ایسا نہیں جو تکبر تک پہنچائے، تواضع ایسی نہیں جو تملق اور تذلل تک آدمی کو پہنچا دے، بلکہ وقار و شرافت کے ساتھ رہے۔ بعض مرتبہ تواضع کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ صاحب مالدار ان پیچھے پھر رہے ہیں اور ان کے مال کے حریص بنے ہوئے ہیں، بڑی منت کی، خوشامد کی، چاپلوسی کی، میٹھی میٹھی باتیں کر کے، ان کی ہر برائی کو گوارا کر کے، ان کو سر آسمانوں تک چڑھا چڑھا کر کے اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اپنے دین کا فائدہ، دنیا کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تذلل ہے، اور عالم کو کبھی ذلت کے معرض میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ میری اس بات سے یا میرے اس عمل سے کہیں لوگوں کی نظر میں کم درجے کا انسان نہ بن جاؤں، میں اعلیٰ درجے کا رہوں۔ اس لیے تکبر بھی نہیں ہو کہ آدمی دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، تذلل بھی نہ ہو کہ آدمی اپنے آپ کو کہ بھئی یہ کام کیسے ہوگا، آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں، آپ ہی لوگوں سے ہوگا۔ یہ لوگوں کے سامنے محض حرص دنیا کے لیے اختیار کرنا آخری درجے کی ذلت ہے۔ مالداروں کو خیر کے کاموں کے لیے ترغیب دینا، عام کاموں کے لیے یا متعین کسی کام کے لیے کہ بھئی یہ فلاں کام ہے، اس کے لیے آپ لوگ دلچسپی لیجیے، آگے بڑھیے، کام کریے، یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ عمومی خیرات کی ترغیب بھی دیتے تھے، کسی خاص کام کے لیے بھی ترغیب دیتے تھے حضور علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ آپ کی ترغیب کے وقت وہی آگے بڑھ سکتے تھے جنہیں اللہ نے مال والا بنایا ہے، وہی آگے بڑھ کے اس حکم کو پورا کر دیتے اور آپ کی اس چاہت کی تکمیل کر دیتے تھے۔ ہم بھی ترغیب دیں، ہم بھی لوگوں کو بتائیں، عمومی خیرات کے لیے بھی، خصوصی طور پر بھی بتائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم کہیں ایک طالب علم بہت مستحق ہے، آپ اس کی کفالت لے لیجیے۔ ہم کہیں کہ بھئی فلاں مسجد کا حصہ، مدرسے کا حصہ تعمیر طلب ہے، زیر تعمیر ہے، ضرورت ہے، اس سے طلباء کو راحت ہوگی، یہ کام آپ کیجیے۔ تو متعین کاموں کی دعوت بھی دے سکتے ہیں اور عمومی طور پر بھی دین کی خدمت کے لیے دعوت دے سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں سنت ہے، بشرطے کہ اس ترغیب کے دینے والے کی نظر ان لوگوں پر نہ ہو جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، نظر نہ ہو ان پر، بس اس وجہ سے کہ انہیں اللہ نے دیا ہے، ان کے ذریعے کام ہو سکتا ہے، بس یہ ہو۔
اور نظر اللہ کی ذات پہ رہے، نظر اللہ کی ذات پہ رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر نہ ہو تو پھر یہ اللہ بندے کو بندوں کے حوالے فرما دیتے، اپنے ذمہ نہیں رکھتے۔ اس بندے کی ترقی، اس بندے کے کام اور اس بندے کی کامیابیاں اللہ اپنے ذمہ نہیں رکھتے۔ اللہ کہتے ہیں اس نے جس کو خدا بنایا ہے اسی کے ذمہ کر دو، وہ اپنے خدا سے کرا لے سب کا۔ اللہ بہت باغیرت ہے، ان اللہ حی کریم، بہت غیور اور بہت جلدی اپنے کو علیحدہ کر لیتے ہیں اللہ پاک، بہت جلدی جب دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا بھی میرے غیر پہ بھروسہ کرتا ہے، اتنا برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ دستبردار ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ پارٹنر کو لے لو، میرے جس کو تم نے شریک کیا ہے اس کو لے لو، میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ، خود الگ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بہت غیرت مند ہے۔ تجربہ زندگی میں خوب ہوا کہ جب کبھی بندوں پر نظر ٹکی اللہ اپنا دست تعاون ہٹا لیتا ہے، کہ بندوں پہ کبھی نظر نہ ہو، اللہ ہٹ جاتے ہیں، اللہ ہی پر نظر ہو اور سنت سمجھ کے لوگوں کو ترغیب دے دی جائے، سرسری ترغیب، پیچھے نہ پڑا جائے، پیچھے اب یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ صاحب یہ صاحب چاہیں گے تو یہ سب ہوگا، یہ نہ سمجھ لیا جائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم اللہ سے بہت دور رہتے ہیں، بہت دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سے روٹھ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ یہ خاص طور سے خدام دین کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ترغیب دینا خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی سنت ہے، اس سنت کو مت چھوڑو، اسی سے نظام قائم ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی سنت پہ رہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے جیب پر ایسی نظر رکھیں، لوگوں کے خزانوں پر ایسی نظر رکھیں جیسی نظر صرف اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، تب بس وہاں سے بگاڑ ہوتا ہے۔ اللہ طے کر لیتا ہے کہ اس نے میرا پارٹنر بنا دیا ہے، اب مجھے نہیں رہنا ہے، کیونکہ اللہ پارٹنرشپ قبول ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اس لیے الگ ہو جاتا ہے۔ اور داغ نہ آنے دو، یہ بھی ایک داغ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اپنے اخلاق بلند ہونے چاہیے۔ ہم لوگوں سے گفتگو کریں تو ہماری گفتگو عوام کی گفتگو سے معیاری ہونی چاہیے۔ معیاری کا مطلب یہ نہیں کہ بہت فصیح بلیغ ہونی چاہیے، معیاری کا مطلب یہ ہے کہ جو جملے، جو الفاظ، جو انداز ہمارا ہو وہ عامیانہ نہ ہو، شریفانہ ہو۔ جو شریف لوگ بات کرتے ہیں ویسی بات ہم کریں، اس کا بھی ہمیں خیال اور دھیان رکھنا چاہیے۔ گھر میں والدین کا احترام، اولاد کی صحیح تربیت اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی ہمیں معتبر بناتا ہے، کیونکہ یہ چیز جب عام لوگوں کے لیے اخلاق کا سبب ہے، نیک نامی کا سبب ہے، تو علماء کے لیے بدرجہ اولیٰ نیک نامی کا سبب ہے۔ اس لیے کسی کو پتہ ہو کہ مولانا صاحب تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے، لیکن ان کی اماں ان سے خفا ہے اور ان کی اماں کو نہیں پوچھتے، نہیں دیکھتے، تو ظاہر ہے کہ لوگ آپ کی بات کے وزن سے محروم ہو جائیں گے، وزن ہی نہیں پیدا ہوگا بات۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ صاحب ساری دنیا کو دوزخ کی آگ سے بچا رہے ہیں، ان کے بچے کدھر جا رہے ہیں، ان کے بچوں کے زندگی کدھر جا رہی ہے، تو یہ چیز ہمارے کیریئر پر داغ بن جاتی ہے۔ سسرال والے دیکھیں کہ صاحب گھر میں آتا ہے تو سخت زبان بن جاتا ہے۔ کسی نے مجھے ایک بڑے شریف خاندان اور بہت ہی صالح خاندان کے سے مجھے اطلاع دی، کسی نے میسیج بھیجا، صوتی پیغام، اس میں اپنے حافظ، عالم، ادیب، تخصص فی الادب کیے ہوئے، افتاء کیے ہوئے داماد کے بارے میں باتیں بتائی کہ یہ گھر میں آتے ہیں تو ان کی زبان یہ ہے، گفتگو کا انداز یہ ہے۔ کچھ تو انہوں نے بتائے، جو بتائے اس کو سن کر میں حیران رہ گیا کہ ایک عالم کی زبان پر یہ الفاظ آ سکتے ہیں۔ لیکن آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور اس کے آگے
ایسی ایسی باتیں ہیں جو ہم حیا کی وجہ سے زبان پر نہیں لا پاتے. یہ سب روز کا قصہ ہو گیا. مدرسے میں پڑھا رہے ہیں قرآن حدیث اور ممبر سے لوگوں کو ہدایت اور انسانیت سکھا رہے ہیں. گھر میں آئے تو بیوی کے ساتھ جو زبان ہے اس زبان کو سن کر ایک عام مسلمان بلکہ ایک عام انسان شرمندہ ہو جائے. بہت لوگوں کی ایسی حالت ہے. اب وہ باہر ہی ہیں سب کہ باہر لوگوں سے گفتگو کرے تو منہ سے موتیاں گریں اور پھول جھڑیں، اور گھر میں جا کے بات کرے تو شیطان بھی پناہ مانگے کہ یا اللہ میں اس کا شاگرد ہوتا تو بہتر تھا. یہ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا غلو اور مبالغے کی نہیں کر رہا ہوں. اتنی عمر گزر گئی سفر کرتے، دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر ماحول میں جاتے جاتے عمر گزر گئی. ہر جگہ یہ شکایت ہے کہ خدام دین کا گھر میں رویہ بہت کمزور ہے اور بہت خراب. اپنے گھر میں چھوٹوں پر، کمزوروں پر جو خلق سے نہیں پیش آ سکتا وہ ابھی آدمی نہیں بنا ہے. انسانیت پہلے ہے، ایمان اس میں جگمگاتا ہے. آپ انسانیت کا ظرف ہی نہیں بنا سکے تو اسلام کہاں اپنے کو دکھائے؟ اسلام بجلی کے تاروں میں چھپی روشنی کی طرح ہے. وہ روشنی ہے تو صحیح مگر جگمگائے گی کہاں؟ اگر بلب ہوگا تو بلب میں جگمگائے گی. تو یوں سمجھیے کہ ایمان تاروں میں چھپی روشنی ہے اور ہماری اخلاق، ہمارے اعمال یہ بلب ہے. اگر یہ بلب ہے تو اس میں ایمان چمکے گا اور ماحول کو چمکا دے گا. اور اگر بلب نہیں ہے تو تار کتنا موٹا مضبوط کیوں نہ ہو اور پوری مسجد میں پھیلا دیجئے، تار ہی تار ہو. تو روشنی آ گئی ہے پاور ہاؤس سے، لیکن روشنی اپنے کو دکھا نہیں سکتی، روشنی اپنا فیض پھیلا نہیں سکتی. آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، خلق کریم معیاری نہیں ہے تو ابھی آپ انسان نہیں ہیں. اور ایمان اسی انسان کے ظرف میں چمکتا ہے. یہ انسان ہی نہیں ہے تو کیا چمکائے گا اور کیا لوگوں کو دکھائے گا؟ ہاں، اس کے دل میں علم ہے، اس کا سینہ بھرا ہوا ہے، تفسیر سے، حدیث سے، تصوف و طریقت کا بھی ماہر ہے، لیکن اخلاق سے عاری. بات کرو تو بایزید بستامی اور جنید بغدادی کے بڑے بڑے معیار کی باتیں، اور اخلاق دیکھو تو اخلاق بالکل گرا ہوا کہ یزید بھی شرمائے. اس کو برا نہ مانیے گا، اس پر اپنی نظر کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو پرکھیے، اپنے کو تولیے کہ میں عالم اور حافظ اور امام اور دین کے خادم ہونے کے معیار پہ ہوں یا نہیں. اس کی کسوٹی اخلاق ہے. اخلاق کی کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھیے. جتنے ہم خلق میں کامل ہوں گے، اندر سمایا ہوا نور باہر نکلے گا اور لوگوں کے لیے روشنی کا سبب بنے گا. تو یہ داغ دھبا بھی ستاروں میں نہیں ہوتا. اس لیے حضور علیہ السلام نے 2 باتیں ہمیں بتائیں کہ بھائی داغ دھبے بھی نہ ہو، ستارہ بنو، اور صلاحیت ایسی ہو کہ بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھا سکو، ستارہ بنو. ستارہ بنو گے تو دونوں چیزیں آ جائیں گی. ستارے کے معنی کاف تشبیہ کا ہوتا ہے، کمثل النجوم فی السماء، کمثل النجوم فی السماء. مثال ہے اس میں جو 2 خوبیاں ہیں. ہم ظاہر ہے کہ ستارہ تو نہیں بن سکتے، ستارہ تو آگ کا شعلہ ہے، ستارہ نہیں بن سکتے ہم. اس کی حقیقت بتانا مقصود نہیں ہے، اس کی صفت بتانا مقصود ہے. اور وہ 2 صفتوں کا حامل ہے. خود بے داغ زندگی گزار رہا ہے اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا رہا ہے. یہی 2 صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہاں، مخالف ہے، عداوت کرنے والا ہے، دشمن ہے، وہ جان بوجھ کے تو آج نہیں دیکھ رہے ہم میڈیا میں اس ہستی کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے
جس کی زندگی میں کوئی جان کا دشمن بھی اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکا، اس پر آج آپ اخلاقیات کو گن رہے ہیں۔ تو ایسے تو بندے اللہ پیدا کرتا ہے، ان سے کوئی ہمیں نقصان نہیں، لیکن جو واقعی ہماری غلطی پر نظر رکھا ہے اور اس سے ناراض ہے، وہ قابل اصلاح ہے، اس کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، دشمن اور مخالف کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ہر نبی کے لیے ہم نے مجرم دشمنوں کو کھڑا کیا ہے، کی مدد کی ہے۔ تمہارے لیے بھی اگر کوئی کھڑا ہو جائے گا تو اللہ کا کھڑا کیا ہوا ہے، مدد تمہارے لیے آئے گی، اس کے لیے نہیں آئے گی۔ لیکن جو کمیاں ہیں ہماری، وہ ہماری کمی ہے، وہ ہمارے نقصان کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے سلف صالحین کے زرین زندگی کو اختیار کرنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی اللہ توفیق دے، تاکہ ہم مثل ستاروں کے ہو جائیں اور ستاروں کے دونوں صفتیں ہمارے اندر ہوں اور دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے، اور ہم خود بھی اپنی آخرت کو کامیاب کرتے رہیں اور بناتے رہیں۔ اور ایک بات آخر میں، چونکہ مختلف جگہوں سے اس مدرسے کے تلامذہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ان سے بہت مختصر بلکہ اشارے میں آپ کے لیے کافی ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے اور آنے والے دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت اس ملک کے تمام اصحاب نظر، اصحاب دل، اصحاب نسبت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہت اہتمام سے اور بہت فکروں کے ساتھ اپنی اپنی بستیوں میں مکاتب کو روب عمل لایا جائے، مکتبوں کو قائم کریں جن میں چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں اپنے دین کو سیکھیں، عقیدے کو سیکھیں، توحید کا مزاج بن جائے ابھی ان کا کہ شرک کو کبھی قبول نہ کر سکے۔ ایسا توحید کا مزاج بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ مکاتب قائم کریں اور بچوں کو کم سنی ہی میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت پر اتنا مضبوط جما دیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کے عقیدے سے ہٹا نہ سکے۔ یہ کام آج نہیں کریں گے تو آج سے زیادہ نہیں 50 برس کے بعد یہ امت جو جوان ہو جائے گی اپنے بچپن کے علماء کو کوسے گی، گالیاں دے گی، بد دعائیں کرے گی۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، آج سے 50 برس کے بعد ممکن ہے آج پورے ہندوستان میں ایک وسیم رضوی ہے، لیکن اگر آپ نے مکاتب کا احیاء نہیں کیا، مکاتب کے فیض کو عام نہیں کیا، تب ہر گھر سے، اور اللہ بچائے میرے اور آپ کے گھر سے بھی وسیم رضوی کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کو بچپن میں عقیدے کے نہ ملنے کا، یہ نتیجہ ہے ماحول کے خراب ملنے کا۔ پیدا تو مسلمان کے گھر میں ہوا، لیکن کیا کہتا ہے عبد الکریم چھاگلا، عبد الحمید دلوائی، خواجہ احمد عباس، اصغر علی انجینئر، وہ کیسے کیسے نام ہم تاریخ میں پڑھے تھے۔ اس وقت ان کو کوئی پوچھا نہیں تھا، ان کو غیر مسلم بھی بے وفا مسلمان سمجھتے تھے اور ان کو اپنے اللہ رسول کا غدار سمجھتے تھے، لیکن آج تو سب گود میں اٹھا رہے ہیں، سر آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں، عزتیں دے رہے ہیں۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں دولت مند گھرانوں میں مسلمانوں کے جو انہی خیالات پہ چل رہے ہیں، انہی خیالات پہ ان کے ذہن کی پرورش ہو رہی ہے۔ ہمت نہیں ہے گھر کے ماحول میں بولنے کی، لیکن ضمیر اس پہ آ چکا ہے اور خیالات یہ بن چکے ہیں دہریت کے۔ کتنے ہی مسلمان ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک حافظ ہے اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ضیاء العلوم میں آپ 10 پارے پڑھ کے چھوڑ دیے تھے، کسی ہنر کو سیکھ لیا، کسی کام میں لگ گئے، تب شوق نہیں تھا، تب آپ نے نہیں پڑھا تھا، لیکن پھر بھی آپ کو
تجوید سے قاعدہ نورانی پڑھنا آتا ہے، کیونکہ وہ تو پڑھ چکے تھے، آپ تھوڑا ناظرہ بھی پڑھ چکے تھے، تھوڑا حفظ بھی کر چکے تھے۔ آپ تھوڑی سی فکر کرو، ایک مکتب قائم کرو، جو کام کر رہے وہی کر لو، مزدوری کر رہے مزدوری کر لو، دھندا کر رہے دھندا کر لو، جو کر رہے وہی کرو، ہم نہیں چھڑا رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے دن صحیح اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا تھا، اس کا شکریہ ادا کرو، ایک مکتب قائم کرو، محلے کے بچوں کو جوڑو اور ان کو اپنے بڑوں سے طریقہ پوچھ کر کیا پڑھانا ہے، کتنا پڑھانا ہے، محنت کر کے پڑھو، رسمی طور پہ نہیں۔ وہ رسمی مچھلی بازار مسجدوں کے اب بیکار ہو گئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقی مکاتب قائم کیجئے جس میں شریک ہونے والا بچہ سال 1.5 سال پڑھ لے تو عمر بھر اس کو عقیدہ کوئی خراب نہ کر سکے، ایسا مکتب قائم کیجئے، مؤثر، مضبوط، مقصد کو لیا ہوا اور مقصد کو عطا کرنے والا مکتب قائم کیجئے۔ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اب اس ملت کو اس ملک میں شرک کے جراثیم میں مبتلا ہونے اور تہذیبی طور پر ہندوانہ زندگی گزارنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، الا یہ کہ علماء کی طاقت کھڑی ہو جائے۔ پھر یہ علماء کی طاقت کو آج تک پینٹاگان نہیں جھکا سکا، اسرائیل نہیں جھکا سکا، علماء کی طاقت کو دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں جھکا سکی، انشاءاللہ کوئی نہیں جھکا سکے گا۔ آپ ارادہ کیجئے کہ ہمیں اب ایک مہم سر کرنی ہے، ہمیں ایک بڑا زبردست کارنامہ انجام دینا ہے۔ بغل بچ گیا ہے، اللہ کی طرف سے ہنگامی حالات کا اعلان ہو چکا ہے، اللہ کی فوج کو کھڑی ہو جانا چاہیے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا، اللہ کو اپنے اتنے لاکھوں کروڑوں بچوں کے 20 کروڑ ہم ہیں، 40% بچے ہوتے ہیں، 8 کروڑ بھی مان لیں ملک میں، 8 کروڑ بچوں کا جہنم میں جانا اللہ کو گوارا نہیں۔ لیکن جب اللہ کی فوج کام نہیں کر رہی ہے تو اللہ اس فوج کو سسپینڈ کر کے دوسری فوج کرے اور اس سے کام لے لے گا۔ اللہ نہیں جانے دے گا اپنے بندوں کو جہنم میں، لیکن ہمیں رستے سے ہٹایا جائے گا، ہمیں عہدے سے معزول کیا جائے گا، ہم سے خدا خفا ہو چکا ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا دن آئے۔ آپ اپنی ذمہ داریاں محسوس کیجئے، آپ اپنے کام کو سر انجام دیجئے، دیوانہ مار دیجئے۔ ٹیوشن ملا تو پڑھائیں گے، نہیں ملا تو نہیں پڑھائیں گے۔ اگر کوئی کہہ رہا بستی میں مکتب نہیں، مکتب کھولیے، کیا دیں گے آپ لوگ؟ دیں گے تو پڑھائیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں پڑھائیں گے۔ یہ خدا کی فوج نہیں، یہ خدا کی فوج نہیں۔ خدا کی فوج وہ ہے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، خدا کی فوج وہ ہے کہ فاقے پہ فاقہ کریں گے، خدا کی فوج وہ ہے رکوع میں جا رہے ہیں تو سطر دوسروں کو دکھنے کا خطرہ ہو رہا ہے، اتنے غریب بن جائیں گے پر دین کی خدمت نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کے ایمان کی فکر نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ اور ایسا کبھی آپ کے لیے نہیں ہوگا جو غربت صحابہ کو تھی، جو غربت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اتنی کبھی آپ کو نہیں آئے گی۔ میرا آپ کا ایمان ہی کیا ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی آزمائش میں ڈالے، کبھی نہیں آئے گی۔ کھائیں گے ہم 3 وقت، پہنیں گے ہم اچھا، اللہ کبھی ہمیں اس میں آزمائے گا نہیں، لیکن بس اتنا ہوگا لوگ جس طریقے سے فضول خرچیاں کر رہے ہیں ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں تنگی کے ساتھ اپنا گزر بسر کر لینا ہے۔ ہمارے اسلاف اسی طریقے سے کرتے تھے تو آج ہم عالم حافظ کے نام سے مسجد میں ضیاء العلوم کی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے نہ کیے ہوتے ان قربانیوں کو تو ہم بھی کہیں پر جانور چراتے ہوتے، بیلوں کو ہکالتے ہوتے، کہیں کھیتی کرتے ہوتے، کہیں مزدوری کرتے ہوتے، بیڑی چٹا لے کر کے بازاروں میں بیٹھے ہوتے، کیا عزت ہوتی، کیا مقام ہوتا۔ سب کچھ ہمارے بزرگوں اور اساتذہ کی قربانیوں نے ہمیں دیا ہے، ہماری قربانیاں اگلی نسل کو ایمان پر رکھیں گی۔ اس لیے میں آخری درجے کی بات اس لیے بول دیتا ہوں علماء کے سامنے کہ پتھر بھی باندھنا پڑے اور فاقہ بھی کرنا پڑے، وہ اس لیے بولتا ہوں کہ حوصلہ یہاں تک بلند ہو جائے، پر اللہ آپ کو اتنا نہیں آزمائے گا، کسی کو نہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ اس دور میں اتنا، لیکن حوصلہ رکھو کہ یہ بات بھی ہو جائے،
اپنے نبی کی سنت سمجھ کر شوق سے ایک پتھر باندھ کے آ کے نماز پڑھا کے جائیں گے، شوق سے کریں گے اور فخر کریں گے کہ آہو یہ سنت بھی مل گئی، اللہ کا کرم ہے۔ اتنا حوصلہ رکھو۔ پر یہ مکتب کے معاملے میں جو بے حسی ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ گاؤں گاؤں مکتب قائم ہو، بستی بستی مکتب قائم ہو۔ اتنا بڑا شہر اننت پور ہے، کتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ہر گلی میں مکتب ہونا چاہیے۔ اور کیسے ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ کو حفاظ علماء تو ملیں گے نہیں، جتنے ہیں اتنے ہی ہیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ بالغین کا ایک مکتب ہر عالم چلائے، اور جس بالغ کو قاعدہ پڑھا دے اسے مکتب میں بٹھا دے کہ بھائی تم اپنی نوکری کر لو، اپنا کام کر لو، لیکن میرا ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ میرے کسی مکتب میں صبح 1 گھنٹہ دینا پڑے گا، شام کو 1 گھنٹہ دینا پڑے گا۔ تم دکان چلا لو، اب تمہارا کام نہیں روکتا میں، لیکن مجھے 1 گھنٹہ دینا پڑے گا مکتب کے لیے۔ اس شرط پر بالغین کو پڑھاؤ، اور جو پڑھ لے گا اس کو آپ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں، وہ خود روزگار سے وابستہ ہے۔ صرف آپ کی ترغیب دینے سے ایک معلم مل جائے گا، ایک مکتب کھل جائے گا۔ اس طرح بجٹ لیس مکاتب قائم کیجیے، ورنہ پھر بجٹ میں ہی آپ کا دماغ جاتا رہے گا، کہاں سے لانا، اتنے لوگوں کو دینا، 3 ہزار کے 10 بولے تو بھی 30,000، 100 کھولے تو 3 لاکھ، کہاں سے لانا، کدھر سے کرنا، اسی میں سارا کام وقت چلا جائے گا اور بچے مرتد اور ملحد ہوتے رہیں گے۔ اس لیے بجٹ لیس بناؤ، جو لوگ روزگار سے وابستہ ہیں پہلے ان کو پکڑ کے پڑھاؤ، اور ان سے 1 گھنٹے کی شرط لو، اور انہیں 1 گھنٹہ بٹھا کے ان سے کام شروع کرا دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ جو میں نے آخری گزارش آپ سے کی ہے، آپ سب حضرات کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔